درمیان ان چیزوں کا مقام کیا ہے؟ جو انسان اور انسان کے درمیان، بلکہ یوں آپ کہیں کہ انسان اور ساری مخلوقات کے درمیان، جس میں کہ جانور اور پرندے اور درخت سب آ جاتے ہیں، ان کے درمیان جو بنیادی اصول ہے اجتماعی تقوی کا، وہ یہ ہے کہ آدمی دوسرے کو ایذا پہنچانے سے اپنے آپ کو بچائے۔ اور صحیح بات یہ ہے کہ ساری شریعت کی بنیاد یہی ہے، نکاح اور طلاق کے مسائل ہوں یا وراثت کے احکام ہوں یا سیاست کے قانون ہوں یا اسلامی شریعت کی حدود ہوں، سب کا مدار اسی بات پر ہے کوئی انسان دوسرے انسان کو ایذا نہ پہنچائے، اس کو تکلیف نہ پہنچائے۔ چھوٹے چھوٹے احکام ہوں کہ آدمی گھر میں جائے تو اجازت لے کر داخل ہو، 3 آدمی کھڑے ہوں تو 2 آدمی آپس میں بات نہ کریں، ان کے اندر بھی جو پہلو ہے وہ یہ ہے کہ تیسرے آدمی کو ایذا پہنچے گی، تکلیف ہوگی۔ گھر میں داخل ہو جاؤ گے تو گھر والوں کو تکلیف ہوگی، ایذا پہنچے گی، اس سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ تو چھوٹے احکام ہو یا بڑے احکام ہو، ان سب میں بنیادی اصول یہی ہے۔ اور سارے علماء نے حسن اخلاق کی تعریف یہ کف الاذی، اچھا اخلاق یہ ہے کہ آدمی اذیت پہنچانے سے اپنے آپ کو بچا لے، اپنے آپ کو روک لے۔ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ میں تو اگر آدمی سے 2 باتیں اختیار کر لے تو یہ پوری شریعت اس کے اندر آ جاتی ہے۔ ایک یہ کہ وہ جو کام کرے خالص اللہ کی رضا کے لیے کرے، اور دوسرا کام یہ کسی بندے کو، کسی مخلوق کو اپنے آپ سے ایذا نہ پہنچائے، اس سے اپنے آپ کو بچا لے۔ کوئی بات ایسی نہ کہے، کوئی کام ایسا نہ کرے، کوئی معاملہ ایسا نہ ہو جس سے کہ دوسرے انسان کو ایذا پہنچے۔ یہ شریعت پوری کی پوری اس کی گرفت میں آ جائے گی اگر وہ صرف ان 2 اصولوں کو ہی اپنی زندگی کے اندر اختیار کر لے۔ بہت سارے واقعات ہیں سیرت کے، حدیث کے، جس میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے کم سے کم آدمی کو اتنا تو ضرور کرنا چاہیے، نیکیوں کے طریقے بتائے، دوسروں کا خرچ کرو، غریبوں کی خدمت کرو، کما کر بھی دو، اچھی بات کہو، بھلی بات کہو۔ اور جب لوگوں نے کہا کہ اگر یہ بھی نہ ہو سکے اور اگر یہ بھی نہ ہو سکے اور یہ بھی ہم نہ کر سکیں، تو آپ نے کم سے کم اپنے سے کسی کو شر پہنچانے سے اپنے آپ کو روک لو، بچا لو۔ یہ تو کم سے کم چیز ہے کہ جس کا آدمی سے مطالبہ ہے، حالانکہ یہ بہت بڑی چیز ہے۔ اور یہاں تک فرمایا کہ جو آدمی کسی مسلمان کو ایذا پہنچاتا ہے، تکلیف پہنچاتا ہے، تو مجھے تکلیف پہنچاتا ہے۔ من اذی مسلما فقد اذانی ومن اذانی فقد اذی اللہ، اور جس نے مجھے ایذا پہنچائی، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا پہنچائی، اس نے اللہ کو ایذا پہنچائی۔ تو بندے کا معاملہ براہ راست اللہ تعالیٰ کے ساتھ متعلق ہو گیا۔ اور مسلمان کی تعریف یہی کی کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ ہو، اور جس کے ہاتھ میں اپنے معاملات دے کر مسلمان مطمئن ہو کہ یہ معاملات ٹھیک چلیں گے۔ اور پھر آخر میں فرمایا کہ مسلمان پر حرام ہے، اس کا خون بھی حرام ہے، اس کی عزت بھی حرام ہے، اور اس کا مال بھی حرام ہے۔ تو یہ حرام، جب عزت آ گئی اس کے اندر حرام، اور مال، جان آ گئی، جسم آ گیا، تو یہ دائرہ بڑا وسیع ہو گیا حرمات کا اور محارم کا۔ جو میں نے بات آپ سے کہی تھی نا کہ ہم نے تو حرام کا تصور بھی بڑا مختصر کر دیا ہے، بڑا محدود کر دیا ہے، اور صرف کھانے پینے اس قسم کی چیزوں کو ہم سمجھتے ہیں یہ حرام ہے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خون بھی حرام ہے، عزت بھی حرام ہے، وَإِرْزُهُ، اور اس کا مال جو ہے وہ بھی حرام ہے۔ تو یہ دراصل وہ بنیادی اصول ہے جس کے تحت کہ تقوی کی صفت پیدا ہوتی ہے۔ تقوی کے اور بہت سارے احکام ہیں، سب کو سمیٹ کر بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر صرف اتنا ہی ایک اصول ہاتھ میں آ جائے، جس کو کہ قرآن میں، حدیث میں بہت ساری جگہ کبھی براہ راست، کبھی واضح طور پہ، کبھی بالواسطہ، کبھی اشارے سے، کبھی مختلف طریقے سے واضح کیا گیا ہے کہ یہ بنیاد ہے۔ طلاق میں، نکاح میں، جیسا میں نے کہا کہ ان سب معاملات میں اللہ تعالیٰ ہر جگہ یہی بات کہتا ہے کہ ایسی بات نہ کرو جس سے کہ بیوی سے شوہر کو ایذا پہنچے، یا ورثہ اس طرح تقسیم ہو جس سے ایذا پہنچے۔ اور جتنے بھی کام ہیں ان کے اندر اصل چیز تو ضرر کو مٹانا ہے، نقصان کو مٹانا ہے، انسانوں کے تعلقات میں ایذا کو ختم کرنا ہے۔ اسی کو پھر دوسرے الفاظ میں ظلم سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اور ظلم سے بچنا یہ اجتماعی تقوی میں اسی طرح جس طرح ایذا سے بچنا ہے، ظلم سے بچنا ہے۔ ظلم کا لفظ تو خاص طور پہ بہت کھول کے استعمال کیا گیا ہے، اور ظلم کے بہت ساری صورتیں ہیں۔ شرک بھی ظلم ہے،